الرحمن الرحیم۔ یہ کعب بن اشرف جو تھا یہودیوں کا بڑا، مشرکین مکہ نے، ظاہر ہے کہ مشرکین مکہ کا زور تھا، تو انہوں نے کعب بن اشرف کو کہا کہ ہم تو امی لوگ ہیں، لیکن آپ چونکہ اہل کتاب ہیں، تعلیم یافتہ ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ ہمارا مذہب ٹھیک ہے یا مسلمانوں کا محمد رسول اللہ کا مذہب ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے صاف صاف بتا دیا کہ آپ کا مذہب ٹھیک ہے۔ آدمی فیصلہ تو اس طرح کرے کہ 2 اور 2 6 بنتے ہیں، 6 اور 6 11 بنتے یا 10 بنتے، یہ کوئی فیصلہ ہے؟ 2 اور 2 تو 4 بنیں گے، 4 اور 4 تو 8 ہو جائیں گے، لیکن 4 اور 4 7، 2 اور 2 3۔ اب سمجھ رہے ہیں؟ تو اتنا بے غیرت ہے کہ کعب بن اشرف اس نے کہا کہ نہیں، بات واضح ہے بالکل کہ آپ کا مذہب مشرکین مکہ کا بت پرستی اور پوجا پاٹ، یہ مذہب آپ کا صحیح ہے، اور محمد رسول اللہ کا مذہب اور ابو بکر عمر اور عثمان کا ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں علم تر، یہ بھی تعدی حدود میں سے ہے کہ بھائی حد سے زیادہ تجاوز آپ کر رہے، جو صبح کو آپ کو بتائیں علم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ کو معلوم نہیں، آپ دیکھ نہیں رہے، آپ کو معلوم نہیں ہے وہ لوگ الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، تورات کے الفاظ ان کو ملے ہوئے، یؤمنون بالجبت، یہ سحر و جادو پر ان کا ایمان ہے، یقین ہے، بتوں پر، جبت کا معنی بت اور سحر و جادو بھی، والطاغوت اور شیطان پر ایمان ہے، ویقولون للذین کفروا، خود یہ کہ سحر و جادو یہودیوں میں تو خوب ہے، اور والطاغوت ہے، اور طاغوت اور شیطان پر ان کا ایمان۔ طاغوت کا معنی کل ما عبد من دون اللہ اور وہ راض عن عبادتہ، خیال کر لینا، الطاغوت کل ما عبد من دون اللہ وهو راض عن عبادتہ، طاغوت اس کو کہتے ہیں کہ جس کی عبادت کی جائے اللہ کے علاوہ کوئی ہو، جس کی عبادت کی جائے اور وہ اپنی عبادت کو پسند بھی کرے۔ اس لیے جتنی طاقتیں اسلام کے خلاف ہے، جو پاکستان کے اندر جو کام کر رہے دنیا کے اندر، یہ سب طاغوت ہے، اور طاغوت سے لڑنا ضروری ہے، ان سے لڑنا ضروری ہے۔ خوب سمجھو، طاغوت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ طاغوت اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے وہ شیطان ہو۔ تو الطاغوت کل ما عبد من دون اللہ وہ راض عن عبادتی، اپنے پوجا پاٹ پر وہ راضی بھی ہو، اللہ کے علاوہ اس کو پوجا چاہے، اس کے نظام کو نافذ کیا جائے۔ اس لیے مولانا فضل الرحمن فرماتے ہیں بار بار کہ ہم طاغوتی قوتوں سے میں لڑوں گا۔ اور دوسرا معنی طاغوت کا کہ مطاع فی عبادتی، یہ فی امرہ، اپنے مسئلے میں اس کو مطاع تسلیم کیا جائے اور اس کی پیروی کی جائے، چاہے جن ہو یا انسان ہو۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، یہ یہودی لوگ کہتے ہیں کافروں کے لیے، کافروں کے سامنے کافروں کے لیے کہتے ہیں کہ ہاں اولائے، یہ کفار، یہ مشرکین، یہ مبتدا بنے گا، اہدا من الذین آمنوا، ایمان والوں سے یہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے، سبیلاً، سیدھے راستے کے اعتبار سے، سبیلاً تمیز بنے گا اہدا کی نسبت سے۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ہاں اولائے اہدا من الذین آمنوا سبیلا، ایمان والوں سے یہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے۔ یہ اس خبیث نے اللہ کو بھلا کر یہ بات کی، اور اللہ نے زبردست جواب دے دیا۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی لوگ ہیں، دیکھیے اولئک بھی معرفہ ہے، اور الذین لعنہم اللہ جو اس کے لیے خبر معرفہ ہے، اشارہ کر دیا کہ اس قسم کی قوم پر تو خدا کی لعنت ہے ہی ہے، اور یہ لعنت ان پر منحصر ہے۔ واہ واہ، اس قوم کو خاص طور پر، یہ جو حق کو چھپانے والے، اللہ آپ کو بھلا کرے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی لوگ ہیں کہ ان پر خدا کی لعنت ہے۔ ومن یلعنہ اللہ، چونکہ من کی طرف آیت کا ہونا ضروری، اس لیے میں نکال رہا ہوں۔ ومن یلعنہ اللہ، اور خدا جس کو لعنت بھیجے، فلن تجد لہ نصیرا، فلن تجد لہ نصیرا کائنا لہ، اس لیے کہ وجدان 2 مفعول چاہتا ہے، تو نصیرا مفعول اول ہے اور لہو مفعول ثانی ہے، فلن تجد نصیرا، فلن تجد لہ نصیرا، یا احدا آپ نکالیں گے محذوف تو لہو کو متعلق کریں، فلن تجد احدا نصیرا لہ، اس کے لیے کوئی مدد کرنے والا آپ دیکھیں گے نہیں۔ جو خدا جس پر لعنت بھیجے اس کو کون پھر یہ کہ سنبھالے۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا خدائی سلطنت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ خدائی سلطنت میں ان کا کوئی حصہ ہے کہ یہ نبوت پر بھی ان کا قبضہ ہے، آسمانی کتابوں پر بھی ان کا قبضہ ہے، اور یہ محمد کو کچھ بھی نہیں دیں گے۔
سوالات انبیاء کو دینے کے لیے تیار کچھ بھی نہیں. کچھ پنکھے کم کر دو تو اچھا ہے ورنہ شور ہو جاتا. ام لہم نصیب من الملک، لہم خبر مقدم بنے، کیا ان کے لیے نصیب کائن من الملک، خدائی سلطنت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اذن کا کوئی محل اعراب نہیں ہے، حرف کہہ کر کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ، کیا خدائی ان کا خدائی اللہ کو سلطنت میں ان کا حصہ ہے کہ فَإِذًا هُمْ لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، کہ یہ لوگوں کو کچھ ذرہ برابر بھی کچھ نہیں دیں گے. کیا ان کے پاس سلطنت ہے؟ نہ نبوت دیں گے نہ آسمانی کتاب دیں گے. لا یؤتون الناس نقیرا، یہ خبر بنے گا. نقیر، فتیل، کتمیر، تینوں کا فرق میں نے آپ کو بتایا. کتمیر 22ویں پارے میں آئے گا، باقی فتیل اور نقیر دونوں اس پارے کے اندر موجود ہیں. ام لہم نصیب من الملک، خدا یہ سلطنت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسی صورت فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا. امام فرا رحمۃ اللہ علیہ اس اذن کے ساتھ شرط نکالتا ہے، بہت پیاری عبارتوں کی ہوتی ہے، سمجھیں. لو کان الملک لہم بفرض المال، اگر سلطنت ان کی ہوتی، لا یؤتون الناس نقیرا، لوگوں کو کچھ بھی نہیں، ذرہ برابر بھی نہ دیتے. حضرت اقدس امام فرا کا مسئلہ یہی ہے. اس اذن پر کئی مقامات پر یہ ہے کہ وہ اس کو جواب بنا لیتا ہے شرط کی. لو کان لہم الملک، اگر خدائی سلطنت ان کے پاس ہوتی تو لا یؤتون الناس نقیرا، لوگوں کو ذرہ برابر بھی کوئی چیز نہ دیتے. ام یحسدون الناس، دیکھ لینا کیا سبحان اللہ، ام یحسدون الناس، کیا یہ حسد کرتے ہیں محمد پر، علی ما آتاہم اللہ من فضل، اس بات پر کہ اللہ نے آپ کو نبوت دی ہے. فضل سے نبوت مراد ہے اور الناس سے محمد رسول مراد ہے. سمجھے؟ کیا یہ حسد کرتے اس بات پر کہ اللہ یحسدون الناس محمد پر اور اس کے ساتھیوں پر، علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے اس کو نبوت دی ہے. فضل سے نبوت مراد ہے. سمجھے؟ مجھے اور آپ کو نبوت تو ملے گی نہیں، نبوت تو ہمارا مسئلہ تو ہے ہی نہیں، لیکن یہ کہ علوم نبوت تو ہمیں مل گیا الحمدللہ سب کو. سمجھے؟ علوم نبوت ہمارے پاس. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ، آپ صرف رضا خانیوں سے یہ کہہ دیں کہ محمد الناس میں داخل ہے نہیں. پھر اس کے بعد انسان آدمی اور بشر، ان میں کیا فرق ہے؟ ایک ہی چیز ہے، انسان آدمی بشر یہ ایک ہے. اس وجہ سے علامہ احمد رضا خان اس طرح پھنس کے رسوا ہو گئے، اور بریلویوں کے پاس اس کا جواب نہیں کہ علامہ احمد رضا خان نے نبی کی تعریف کی نہیں، اور کی تو کتابوں سے بریلوی نے اس کو مٹا دیا. ایک مولانا مودودی نے اپنے کتابوں سے، مودودی لوگوں نے بعد میں کچھ قابل لوگ تھے، بہت گند نکالا. پرانے جو خلافت و ملوکیت ہے اور پرانی تفہیم القرآن، اتنا گند ان میں موجود ہے، اتنا گند موجود ہے کہ خدا کی پناہ. اگر پرانے ایڈیشن کاش کی کسی کے پاس ہو تو اس لیے میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ علامہ احمد رضا خان کی کتابوں میں خوب تعریف ہوئی. نبی کی تعریف یہی ہے کہ النبی انسان بعثہ اللہ الی الخلق، النبی انسان بعثہ. خیال کر لینا، رسول ولادت کے اعتبار سے رسول انسانوں سے بھی ہوتا ہے اور فرشتوں سے بھی ہوتا ہے. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، انسان اور فرشتے. تخلیق کے اعتبار سے، تولید کے اعتبار سے، ولادت سے انسان اور فرشتہ دونوں سے رسول ہوتا ہے. لیکن نبی تو ہوتا ہی، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، نبی ہوتا ہی انسان ہے. ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے سب کو. سبحان اللہ. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، یا ایھا النبی لم تحرم ما حل اللہ لک تبتغی. تو نبی کی تعریف یہی ہے. احمد رضا خان اس میں ایسا پھنسا ہے نا، بہت بری طریقے سے یہ لوگ پھنس جاتے ہیں. بس کہو کہ نبی کی تعریف کرو کہ نبی کیا ہے، پھنسیں گے. کیا نبی انسان ہو تو انسان بشر آدمی ایک ہی چیز ہے، یہی تو ہے بشر ہے. لہذا کیسے کہتے ہیں کہ اس کی حقیقت انسانیت ہے ہی نہیں. جو نالائق قسم کے ساتھی ان کے لیے عرض کرا. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی آل کو آسمانی کتاب، یہ الکتاب الکتب کے معنی میں ہے، ہم نے ان کو کتابیں دی، والحکمت اور حکمت کی اللہ کو باتیں ان پر اتار دی. وآتیناہم ملکا عظیما، اور ان کو عظیم سلطنت ہم نے دے دی. جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام. ایک اشکال یہ تھا کہ یہ محمد تو شادیاں کرتا رہتا ہے، بولو. ایک اشکال یہ تھا کہ محمد رسول اللہ شادیاں کرتا رہتا ہے، ایسا ہی نہیں ہے. تو اس کا جواب دیا کہ سلیمان علیہ السلام نے تو 100 کیے، محمد رسول اللہ نے تو 18 کیے یا 22 کیے.
باقی کو طلاق دے دی، 9 بیویاں رہ گئی اور 2 لونڈیاں، ماریہ اور ریحانہ۔ تو حضرت ابراہیم کیا ہے، سلیمان علیہ السلام نے 100 کی، اور داؤد علیہ السلام نے 100 بھی کیے، اور دوسری روایت ہے کہ داؤد نے 1000 کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے دے، سمجھے، آسان نہیں ہے۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب، ہم نے آل ابراہیم کو ہم نے کتاب دے دی، اور حکمت سے مراد یہاں پر الاصابۃ فی القول والرائے، وآتیناہم ملکا عظیما، عظیم سلطنت ہم نے ان کو دے دی۔ فمنہم من آمن بہ، کچھ لوگ اس قسم کے کہ جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، جیسے عبداللہ ابن سلام ہے، حضرت عبداللہ ابن سلام، فمنہم من آمن بہ، منہم خبر مقدم، ومنہم من صد عنہ، اور کچھ وہ ہیں جو اس آسمانی کتاب سے، قرآن سے لوگوں کو روکتے ہیں، وہ ابو جہل ہے۔ وکفیٰ جہنم سعیرا، اور جہنم کافی ہے بھڑکنے کے اعتبار سے ان کے داخل ہونے کے لیے۔ وکفیٰ جہنم سعیرا، بجہنم بازائدہ یہ فائل ہے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، جنہوں نے کفر کیا ہمارے آیاتوں کے، سوف نصلیہم نارا، جہنم کے آگ میں ہم ان کو تپیں گے، جہنم کے آگ کے اندر ان کو داخل کر دیں گے اور تپیں گے۔ کلما نضجت جلودہم، جب ان کے کھال جل جائیں گے، پک جائیں گے، جل جائیں گے، پک جائیں گے، بدلناہم جلودا غیرہا، تو ہم بدل دیں گے ان کو دوسرے یہ کہ کھال، لیذوقوا عذاب جہنم، تاکہ عذاب جہنم کو چکھ لیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، لہذا اس کو کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ حکیماً فی افعالہ، اپنے افعال میں حکیم ہے، اگر کسی کو سزا دیتا ہے تو ٹھیک کر رہا ہے، سمجھے۔ مولانا بدلناہم جلوداً، ان کے کھالوں کو بدل دیں گے۔ یہ تبدیلی 2 قسم کے ہے، ایک تبدیل ذات ہے، یہ کھال جل کر کے راکھ ہو جائیں گے، اس کی جگہ پر دوسری کھال۔ تو سوال یہ ہے کہ مجرم تو یہ ہے، کھال کا اس لیے کہہ رہا ہے کہ تکلیف انسان کو کھال کے ذریعے سے ہوتے ہے۔ یہ ڈاکٹر جو آپ کو انجیکشن لگاتے ہیں نا، تو جیسے اس کھال سے انجیکشن آگے گزر جاتا ہے، پھر تکلیف نہیں، تکلیف کھال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب اس قوم کو کون سمجھائے، اصل تکلیف کس میں ہوتی ہے، تکلیف کھال پہ ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ کھال کو جلا کر کے ختم کر دیں گے، اور پھر نئے سرے سے دوسری کھال چڑھا دیں گے۔ یہ ہوگا تبدیل الجلود ذاتاً، ذاتی طور پر یہ ہے کہ ختم کرنا بالکل، اس کو تبدیل ذاتی ہوگی۔ اور دوسرا تبدیل وصفاً ہوگا کہ یہ کھال جل کر کے کالی پڑ جائے گی، اس کو واپس تازی کر کے پھر جلانا شروع کر دیں گے۔ یہ تبدیل الجلود وصفاً ہے، اور پہلے والے تبدیل الجلود ذاتاً ہے۔ جیسے کہ قرآن میں آتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض، قیامت کے موقع پر اس زمین کو بدل دیں گے۔ ایک یہ ہے کہ اس کو ذاتاً بدل دیں گے، یہ زمین ختم، اس کی جگہ پر دوسری زمین۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے اس شکل کو بگاڑ دیں گے وصفاً، یہ وصف اور یہ کیفیت اس کی نہیں رہے گی، ہوگی زمین یہی۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، آسمانوں کو بھی بدل دیں گے۔ تو تبدیل ذاتی اور تبدیل وصفی، لیکن دل وہی ہوگا، جہنمی کا دل وہی ہوگا۔ اور اصل ظاہر ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے سزا کا اصل تکلیف جو ہوتی ہے، اصل کھال کو ہوتی ہے، سر پہ تکلیف ہو، آنکھوں پہ ہو، کہیں بھی ہو، لیکن اس تکلیف کا اصل ادراک کرنے والا دل ہوتا ہے۔ تو دل اپنی جگہ پر رہے گا، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ ارے ہوں سمجھ میں آگے نہیں آ گیا؟ یہ ہے جی جلودن، بدلناہم جلودن موصوف بنے گا، اور غیرہ اس کے لیے صفت بنے گا، یہ مفعول ثانی۔ لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما، لیذوقوا بدلنا کے ساتھ متعلق ربط تقابل مولانا۔ اس کے بعد والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگوں نے ایمان لائے اچھے عمل کیے، مبتدا ہو گیا سندخلہم، ان قریب یا ضرور بالضرور ان کو داخل کریں، جنات ایسے باغات کے اندر تجری من تحتہا الانہار الاربعۃ، 4 نہریں ان کے نیچے بہتی ہوں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے کہ رہیں گے، خالدین فیہا ابدا۔ اس سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہمارے بزرگوں نے کافر تک بھی پہنچا دیا، بعض حضرات نے کافر تک ان کو پہنچایا۔ سمجھے مولانا، میں کوئی اللہ کو غیر مقلد نہیں ہوں، لیکن میں نے ابن تیمیہ کو جتنے گالیاں دی، دنیا میں کسی نے بھی گالیاں نہیں دی۔ میں مناظرہ پڑھاتا تھا جامع فاروقی میں، آپ سے بڑی تعداد میرے پاس علماء کی ہوتی تھی، سمجھے، باہر کے مدارس کے لوگ بھی آتے تھے، جامع فاروقی مرکز بھی تھا، اور جامع فاروقی شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان کا، کہاں سلیم اللہ خان اور کہاں یہ نالائق مولوی منظور، میں پڑھاتا تھا۔ ابن تیمیہ کو جتنے گالیاں میں نے دی، اپنا منہ کالا کیا، اس طرح کسی نے بھی نہیں کیا ہوگا۔
لیکن یہ ہے کہ جب اصل بات تک رسائی ہوگی، پتہ چل گیا کہ ابن تیمیہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، ہم ہی غلط ہے۔ ابن تیمیہ فناء نار جہنم کے قائل ہیں، جہنم کی آگ ختم ہو جائے گی، تو یہ کہتے ہیں خالدین فیہا ابدا، وہ کہتے ہیں قضیہ مشروطہ ہے، لیکن فناء نار جہنم عام جہنم نہیں ہے، دو جہنم ہے، ایک جہنم ہے اسات المومنین کے لیے، اسات مومنین اس میں جائیں گے، اور دوسرا اللہ کو بھلا کرے اسات من الکفار، کافر، اس میں کافروں والا کبھی ختم نہیں ہوگا، اور مومن والا اللہ کو بھلا کریے کہ ایمان کی وجہ سے اعمال ان کے کمزور تھے، اعمال کی سزا بھگت کر کے آخر وہ نکل جائیں گے جنت میں، تو جہنم کس کام کا رہے گا؟ کہتے ہیں جہنم ختم ہو جائے سب کو، سبحان اللہ۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ فناء نار جہنم کی جس کا ہم قائل ہے وہ فناء نار جہنم، وہ نار جہنم ہے جو اسات مومنین کے لیے، اور یہ صرف ابن تیمیہ کا مذہب نہیں ہے، یہ حضرت اقدس محی الدین ابن عربی، ابن العربی الگ خیال کرنا، وہ مالکی ہے، اور وہ عارضۃ الحوضی ترمذی کی اس کی شرح بھی ہے، اور احکام القرآن اس کے بھی ہے 8 جلدوں میں، بہت بہترین چیز ہے، سمجھے، مالکی ہے۔ تو وہ ابن العربی ہے، میں ابن عربی کی بات کر رہا ہوں، رئیس الاولیاء، جس کی کتابوں میں یہودیوں نے دل کھول کر کے تحریف کر دی، اس غریب کو بھی غیر مقلدی نے کافر تک قرار دیا، سمجھے۔ وحدت الوجود وحدت الشہود میں ملا علی قاری نے بھی اس کے خلاف لکھا، ملا علی قاری کا رسالہ میں نے لندن سے مجھے مل گیا، وحدت الوجود کے خلاف بالکل، کہ یہ تحریف ہے، کفر ہے، وہ ہے۔ حالانکہ وحدت الوجود کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی کئی وضاحتیں، ایک چھوٹا سا میں نے آپ کو بتا دیا تھا، خیر تحریفات ان کی کتابوں میں۔ تو یہ مذہب ابن عربی کا بھی ہے، اور یہی مذہب شاہ ولی اللہ کا بھی ہے، یہی مذہب ابن حزم کا بھی ہے، ابن تیمیہ کا بھی ہے، ابن قیم کا بھی ہے۔ تو کافر ہو تو پھر شاہ ولی اللہ کو بھی تو کافر قرار دے دیں۔ ابن تیمیہ غریب صرف اس آگ میں کیوں جل رہا ہے؟ تو اصل مسئلہ وہی تھا جو میں نے آپ سے عرض کر دیا، فناء نار جہنم۔ اور دوسرا یہ کہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ لو سلمہ، اگر مان بھی لیا جائے یہ مطلق جہنم، تو وہ کہتے ہیں کہ الکفار خالدون فی نار جہنم ما دامت جہنم موجودتا، جب تک جہنم موجود ہے تو ہمیشہ رہیں گے، جب تک جہنم ہی نہیں رہا تو پھر کیا مسئلہ کیا ہے؟ پھر ابداً تابعیت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ ان کا مسئلہ ہے کوئی اس سے کافر تو غریب کو قرار نہ دو، گناہ گار تو ہوگا لیکن آپ لوگ کافر قرار نہ دیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات يدخلون جنات تجری من تحتها خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج، یہ بھی جنات کے لیے صفت ہے، لہم فیہا، انہی کے لیے، فیہا جنت کے اندر، ازواج مطہرۃ، پاکیزہ خواتین ہوں گے، حیض و نفاس نہیں ہوگا، وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ان کو داخل کریں گے گھنے سائے کے اندر۔ ارے جنت کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے دھوپ نہیں ہوگی تو سائے میں کیسے داخل کریں گے؟ آپ کو میرا اشکال سمجھ آیا نہیں ہے؟ تو جنت کے اندر دھوپ نہیں ہوگی تو سایہ کا پھر کیا ہے؟ ان کو داخل کریں گے سایہ میں۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے، یہ مجھے اور آپ کو ہماری زبان سے سمجھایا جا رہا، مجھے اور آپ کو ہماری زبان میں سمجھایا جا رہا کہ سایہ، باقی یہ کہ وہ ہم جیسے کہ کہتے ہیں وَلَهُمْ رِزْقٌ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، صبح شام وہاں جنتیوں کو، ارے وہاں شام ہوگی نہیں، وہاں صبح ہی صبح ہے سب کو، سبحان اللہ۔ وہ ہمارے اعتبار سے ہمیں سمجھانے کے لیے، وہاں شام نہیں ہوگی۔ اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، جنت کا موسم جو ہوگا نا وہاں پر، جنت کا موسم جیسے کہ طلوع صادق، فجر صادق جس وقت طلوع ہوتا ہے، طلوع آفتاب تک، جب تک سورج طلوع نہ ہو، یہ موسم ہے جنت کا۔ اور داخل کر دیں گے ان کو، اللہ کو، یہ مفعول ثانی بنے گا، گھنے سایوں کے اندر۔ اور یہ ہو گیا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، امانت کو ادا نہ کرنا، امانت کو، صاحب امانت کو ادا نہ کرنا، یہ بھی تعدی حکم میں سے۔ اور فلا تعتدوا حدود اللہ، حدود اللہ سے، ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون۔ ارے رب سمجھا نہیں ہے یہ جی۔ اصل مسئلہ کیا ہوا، وہ تسی دیو یا کسی اور علاقے بچوں، حضرت عثمان بن طلحہ الحجبی، اور یہ بن شیبہ خاندان کے، چابی اس زمانے سے لے کر کے آج تک ان کے خاندان کے پاس ہے، ایسے میں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ الحجبی سے جب مکہ میں تھے کہا، عثمان بن طلحہ الحجبی کعبۃ اللہ کو کھولو، میں کعبۃ اللہ کی زیارت کرنا چاہ رہا ہوں۔ جب آپ کی حکومت نہیں تھی صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین کا تسلط تھا، فرمایا کعبۃ اللہ کی زیارت کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو عثمان بن طلحہ نے کہا کہ کچھ بھی نہیں، ہمارے مذہب کو چھوڑ کر کے تو نیا مذہب بنا دے اور میں کعبۃ اللہ کی آپ کو زیارت کروں، نہ۔
تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان بن طلحہ خیال کر لینا ایک دن ہماری حکومت آئے گی انشاءاللہ تو مجھ سے یہ چابی مانگو گے. تو عثمان بن طلحہ الحجوی نے کہا کہ دور کے خواب دیکھ رہے ہیں, سمجھے, جھوپڑے میں رہتے ہوئے آسمانوں کے آپ خواب دیکھ رہے ہیں, اس طرح ہوگا بھی نہیں. تو چنانچہ سن 8 ہجری کے اندر جب یہ ہے کہ مکہ فتح ہو گیا, تو مکہ فتح ہو گیا تو اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے, کچھ 10-12 بندے بلکہ اس سے کم وہ مارے گئے مشرک جنہوں نے مدافعت. باقی یہ کہ حضرت نے فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء اليوم, تم لوگ آزاد ہو. سب کو آزاد کر دیا, اور ابو سفیان جیسے لیڈر نے انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا, اور عثمان بن طلحہ الحجوی نے بھی اسلام قبول کر لیا. لیکن چابی ان سے حضرت علی نے لے لی. اب علی کہتے ہیں کہ میرے پاس رہے, عباس کہتے ہیں کہ میرے پاس رہے, چابی کی خدمت, یہ خدمت ہم کریں گے. اور حضرت چاہ رہے تھے کہ ہمارے خاندان کے پاس یہ چابی رہے, اور بعض کہتے ہیں کہ چابی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی. چند گھنٹے گزرے نہیں تھے کہ عثمان بن طلحہ الحجوی چونکہ وہ مسلمان ہو گئے, تو مسلمان چابی تو ان سے لے لی, تو مسلمان ہو گئے. تو اس کے بعد اب علی کہہ رہا ہے کہ مجھے چابی ملے, میرے پاس ہو, اور حضرت عباس نبی کے چچا کہتے ہیں میرے پاس. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانۃ الی اہلھا, کہ جس کا حق ہے امانت اسی کو دے دو جن سے آپ نے لیا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو فرمایا کہ چچا جان عباس چابی آپ کے پاس بھی نہیں ہوگی, علی آپ میرے داماد ہیں, چچا زاد بھائی آپ کے پاس چابی نہیں ہوگی. عثمان بن طلحہ الحجبی کو بلایا, فرمایا خذھا خالدۃ طالدۃ, خذھا خالدۃ طالدۃ لا ينزعها منك الا منافق, یہ چابی آپ لے لے, ہمیشہ 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 آپ سے کوئی چھین نہیں سکے گا. دنیا کا بڑا منافق ہوگا کہ آپ سے, آپ پھر آپ کے بیٹے پوتے پڑ پوتے شڑ پوتے خڑ پوتے ٹر پوتے ٹر پوتے قیامت تک یہ آپ کے خاندان کے پاس ہوگی. سمجھے, وہ چابی پھر حضرت عثمان کو واپس کر دی. یہ ہے جی. فرمایا کہ دیکھا آپ کو یاد آ گیا نہیں ہے کہ کئی سال پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ چابی ہمیں دے دو, آپ نے کہا کہ نہیں آپ خواب دیکھ رہے, میں نے کہا میرے پاس. تو آج چابی اللہ نے ہمیں دے دی, لیکن پھر یہ اسلام کی برکات کو دیکھو کہ یہ چابی محمد بھی اپنے پاس نہیں رکھ سکتا, اپنے چچا حضرت عباس کو بھی نہیں دے سکتا, علی کو بھی نہیں دے سکتا, اور اٹھا کر کے واپس عثمان بن طلحہ الحجبی کو دو. بولو اسلام زندہ باد. سمجھتا ہے اے جنے دا پر ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانۃ الی اہلھا. سبحان اللہ, ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانۃ الی اہلھا. اب یہ چابی آج کل عبد الرحمن بن صالح کے پاس ہے, انہی کے خاندان میں سے. اور عبد الرحمن بن صالح کی دوسری بیوی, 2 شادیاں کی, دوسری بیوی اس کی مینگل ہے. نتیجہ یہ نکلا کعبۃ اللہ کی چابی آج کل مینگلوں کے پاس. سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ آج کل یہ ہے کہ اس کی چابی, مینگل کون ہے, کوئی ہے مینگل ادھر؟ اچھا ماشاءاللہ, مرا ہوا ایک مینگل, اچھا 2, یہ مردار 3 4 5, سمجھے, اور 6 7 8, بڑی بات ہے. تو آج کل یہ چابی مینگلوں کے پاس ہے. اب عبد الرحمن بن صالح یہاں 2 مرتبہ بحریہ میں آئے, ہمارے بھائی جان طارق بھائی ان کے پاس, وہ ان کو بلاتا ہے, اور پھر یہاں وہ آتے پاکستان, تو طارق اس کے دورے کا انتظام کرتا ہے, تو مجھے بھی بلاتے ہیں. تو میں نے ان کو پھر ان کی تاریخیں سنائی, بن شیبہ خاندان کے. یہ اس طرح مجھے کہا کہ اللہ کے لیے کوئی کتاب لکھو, سارا پیسہ میں آپ کو دے دوں گا, ہمارے خاندان کی کیسے خصوصیات آپ کو معلوم. میں نے کہا یار میں نالائق آدمی کہاں لکھ سکتا ہوں, وہ آتے کبھی مولا. لیکن اس کی بیوی جو ہے نا, دوسری بیوی مینگل ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کی چابیاں شوہر کے پاس ہو, شوہر کی چابی کس کے پاس ہوتی؟ بغیرت, سنا نہیں آپ نے؟ دنیا جہاں کی چابیاں شوہر کے پاس ہو, شوہر کی چابی کس کے پاس ہوتی؟ بیوی کے پاس ہوتی. سمجھ رہی میں کیوں؟ اس لیے بیغم کو بیغم رکھو, ورنہ بیغم کے ہوتے ہوئے تم باغم ہو جاؤ گے, بیغم نہیں ہو جاؤ گے. بیگم کو بیغم رکھو, سمجھے, بیگم کو کیا کر دو, اس کو بیغم رکھو, ورنہ یہ ہے کہ تمہاری خیر نہیں. تو آج کل وہ چابیاں, کہتے ہیں شیخ منظور واللہ عندما تزوجت الثانیۃ فعندما ذهبت وصلت الى بيتي رايت ان یا سبحان اللہ الامتعة كلها على الشارع العام. دیکھا بیوی نے سارے سامان روڈ پہ پھینکا. دوسری شادی کی, یہ مینگل سے جب شادی کی تو فرمایا کہ پہلی والی بیوی عربیانی تھی, اس نے اٹھا کر سارا سامان پھینک دیا, باہر پھینکا روڈ پر. کہتے شیخ منظور واللہ جہاد کبیر, یہ بہت بڑا جہاد ہے, سمجھے. دوسری شادی کیا ہے, بہت بڑا جہاد ہے. بہرحال اب چابی مینگلوں کے پاس ہے. اب کعبۃ اللہ کی چابی کس کے پاس ہے؟ مینگلوں کے پاس ہے, سمجھے. مولانا ادریس کے پاس نہیں ہے کہ تم لوگ اس کے شاگرد دیکھتے رہتے ہو کہ جی, سمجھے. اب مینگلوں کے پاس ہے.
اور ساتھ ساتھ آپ کو یاد بھی ہوگا کیا تھا کہ بدبخت امانت میں خیانت نہ کرو. آپ سے بطور امانت کے پوچھا تھا کہ ہم ٹھیک ہے یا مسلمان ٹھیک ہے. تو امانت کا تقاضا یہ تھا, اگر آپ امین ہوتے, ایک کعب بن اشرف اگر آپ امین ہوتے تو آپ کہتے کہ المومنون اہدی منکم سبیلا, مومنین, لیکن تو نے امانت میں خیانت کی اور اس امانت کو اٹھا کر کے مشرکین کے بارے میں کہا انتم اہدی سبیلا من المومنین, مومنین سے بھی زیادہ. اس کو بھی خطاب ہے, اس طریقے سے بھی ربط آ جائے گا, سمجھیں. ان اللہ یامرکم, اللہ آپ کو حکم دیتا ہے بان تؤدوا الامانات, یہ دوسرا مفعول ہوگا کہ امانت کو آپ حوالہ کر دیں گے الی اہلیہ, اہل امانت کو. واذا حکمتم بین الناس, اب جب لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کرو تو یامرکم ان تحکموا بالعدل, یامرکم ان تحکموا بالعدل, یہ اذا کا جواب ہوگا. یامرکم ان تحکموا بالعدل, انصاف کے ساتھ. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ, فرماتے کہ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ, بہت اچھی چیز ہے وہ. فرماتے کہ وہ حکم جس کے ساتھ اللہ آپ کو نصیحت کرتا ہے, سمجھے. ان اللہ نے آپ کو بتا چکا نعم ما, سمجھتا ہے, نعم ما, تو نعمہ کے میم کو اللہ آپ کو بھلا کرے, میم مفتو کو اس کو یہ ہے کہ ساکن کر دیا اور ماں والے اس کے اندر اس کو ادغام کر دیا تو نعمہ ہو گیا. اب یہ ہوگا نعمہ فعل ہوگا اور وہ اس میں ممیز اور ماں موصوف ہے یعظکم بہ, یہ اس کے لیے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے, یہ اس کے لیے صفت بنے گا پورا جملہ, یہ تمیز بن جائیں گے اور پھر یہ کہ یہ فاعل بن جائے گا اس کے لیے, اللہ آپ کو بھلا کرے کیا ہے نعمہ کے لیے. اور مخصوص بالمدح العدل وہ محذوف ہے, وہ نکالیں. ان اللہ نعم یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا. اس کے بعد اب سمجھ لینا, ادائے امانت کے لیے قیام دین ضروری ہے. ارے امانتیں اس وقت ہوں گے کہ جب دین قائم ہوگا, اور دین کے قیام کے لیے ضروری ہے جہاد, اور جہاد کے لیے ضروری امیر. خوب سمجھ لینا, ادائے امانت, پوری امانتیں پاکستان کی اڑ گئی ہیں اس لیے کہ قیام دین نہیں ہے, اور قیام دین کے لیے, دین کو قائم کرنے کے لیے جہاد کی ضرورت ہے, اور جہاد کے لیے ضرور ہے امیر کی ضرورت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اولی الامر امین ہے. ارے رب سمجھایا نہیں ہے, اے جاندہ پترا, اولی الامر امین ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ, اللہ کی اطاعت کرو, اطیعوا الرسول. اطاعت اور اتباع ان کا فرق آپ کو بتا چکا ہوں. الاطاعت اعم مطلقا فی الفعل والقول, قول اور فعل, بخلاف الاتباع فانه یکون فی الافعال, فعل کے اندر وہ ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, جو آپ میں سے اولو الامر صاحب الامر. ہوتا کیا تھا, 800 حکومت 800 سال تک اللہ کے فضل و کرم سے جو ہمارے اولو الامر ہوتے تھے وہی ہمارے ائمہ ہوتے تھے. امامت صغریٰ مسجد کی امامت, امامت کبریٰ وزیر اعلیٰ, امامت صغریٰ مسجد کی امامت اور خطابت, اور امامت کبریٰ گورنر, امامت صغریٰ اور امامت کبریٰ وزیر اعظم, یہ کٹھے ہوتے تھے. جو امام صغیر ہے امام اور خطیب ہے فہو الامام الکبیر و امام, وکل من هو الامام الکبیر, جو امام کبیر ہے فہو الامام الصغیر. لیکن اب بدبختی ہو گئی, امامت صغریٰ اب آپ کے حوالے کر دیا, امامت کبریٰ زرداری کے پاس آ گئے. اب امامت کبریٰ شہباز شریف کے پاس آ گیا, اسحاق ڈار کے پاس آ گیا. اس لیے مولوی غیرت کرو, امامت آپ کو حق ہے. ہم تو نالائق قسم کے لوگ ہیں, سبق پڑھانے والا ہے, لیکن خدا آپ کو مجاہد بنائے. اور فضل و مان کی پاؤں بھی پکڑ لو کہ اللہ کے لیے مولوی اکٹھے ہو جائیں, دیوبندی بریلوی جماعت اسلامی اہل حدیث سارے اکٹھے ہو جائیں, دیوبندیوں کو ٹولے ٹولے نہ ہو جائیں, یہ تبلیغی بھیڑ بکرے یہ بھی ساتھ ہو جائیں, اور یہ خانقاہوں والے ساتھ ہو جائیں, یہ جو ختم نبوت والی ٹوپی جو اس کی ٹھیڑی ہے, سمجھے بھائی جان, جو جا کر کے اللہ آپ کو بھلا کرے ختم نبوت کی جنگ لڑ رہا ہے. دیکھ دیں, دیکھا آئے سمجھ نہیں ہے, اے جی یہ سارے اکٹھے ہو جائیں انشاءاللہ بہت کچھ ہوگا, سمجھے. اور طالبان کو بھی چاہیے کہ طالبان کی ملا ہیبت اللہ وہ ایک دھمکی بھیجیں, فضل الرحمان کو بھی بھیجیں اور ان کو بھیجیں کہ ٹھیک ہو جاؤ, ورنہ ہم کالی پگڑیوں پہ آ کر تمہیں ٹھیک کر دیں گے. وہ بریلوی کو جماعت اسلامی کو اگر ان کا روب اتنا ہے, پاکستانیوں پر اتنا روب ہے کہ یہاں پر بیٹھے بیٹھے اذا زلزلت الارض زلزالہا کانپ رہے ہوتے ہیں, سمجھ رہی ہے کہ نہیں. ملا ہیبت اللہ کو چاہیے کہ وہاں سے کچھ کہیں مولویوں کو ٹھیک ہو جاؤ. حالات ہمارے سامنے بھی تھے, پٹھانوں میں بھی اختلاف تھا, لیکن روس اور امریکہ کی لڑائیوں نے سب کو اکٹھا کر دیا, سب کو سبحان اللہ. حالات انسان کو مجبور کرتے ہیں, انسان اکٹھا ہو جاتا ہے. یہاں ابھی تک نہیں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی نئے مسئلے کے اندر آپ کا اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِلَى حدیث الرسول، حدیث الرسول، إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ آخرت پر اگر آپ کہیں ذَلِكَ رَدُّ الْمَسْأَلَةِ، مسئلے کو اللہ رسول کی طرف لوٹا دینا، فرماتے ہیں کہ خیر یہ بہتر ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور انجام کے اعتبار سے اچھا ہے، انجام کے اعتبار سے اور مصداق کے اعتبار سے اللہ آپ کا بھلا کرے، بالکل اچھا ہے، ظاہر ہے کہ اللہ آپ کو، اس لیے ہمارا فقہ کی ہماری کتابوں میں کیا اصول فقہ، اعلم ان اصول الشرع ثلاثۃ، الکتاب والسنۃ والاجماع، اجماع اتفاق و مجتہدی اثر واحد، مجتہدین کا اتفاق، اور القیاس المستنبط من هذه الاصول الثلاثه، اس لیے مسئلہ قیاسی ہے، اس کا مرجع یا کتاب ہوگا، ماخذ اس کا کتاب ہوگی، یا ماخذ اس کا سنت رسول ہے، یا ماخذ اجماع ہے، سب کو سبحان اللہ۔ ہم اس قیاس پہ لعنت بھیجتے ہیں جس کا مدار ان چیزوں پر نہ ہو، ایسا ہی نہیں، جی ہاں، جس کا مدار اس پر یہ، آپ اگر نہیں کریں گے اہل حدیث کے دو اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، تو کلمہ دکھاؤ، کلمہ بھی نہیں دکھا سکے، شکر ہے کہ انور شاہ نے کشمیری نے جو اصول بنائے اس کے اعتبار سے تم بچو گے، ورنہ کتے کے بچے تم بھی نہیں بچو گے، سمجھ رہی میں، مجبور ہو کر کے لکھ دیا کہ ما جاءت الکلمۃ الطیبۃ برأسها فی حدیث واحد صحیح، کلمہ کہیں کسی حدیث میں نہیں ہے، تو پھر اب تو پتہ چل گیا کہ غیر مقلدین کا کلمہ ہی الگ ہے۔ یہ الدین الخالص کی پہلی جلد میں حضرت مولانا امیر اللہ پشاوری نے میرے پاس تشریف لاتے، بہت مضبوط عالم ہے، سمجھے بھائی، بہت مضبوط عالم ہے، اچھے عالم ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ ہو گیا مولانا۔ اس کے بعد جو لوگ اللہ رسول کے حکم کو نہیں مانتے ان کا ذرا انجام بھی دیکھ لو، اڑے ربط سمجھا نہیں ہے اللہ رسول کے جو حکم کو، اس لیے کہ فردو الی اللہ والرسول، اپنے مسائل کو اللہ رسول، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی طرف لوٹا دو۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک، آپ کو معلوم نہیں ہے وہ لوگ جن کا گمان یہ کہ انہم آمنوا بما انزل الیک، ان کا ایمان ہے بما انزل الیک، اس قرآن پر کہ جو آپ پر نازل ہو چکا، وما انزل من قبلک، اور صرف قرآن میں نے ترجمہ غلط کیا، بما انزل الیک جو آپ پر نازل ہو گیا، چاہے وہی ہے جلی ہو قرآن یا وہی ہے خفی سنت رسول اللہ، وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے جو آسمانی کتاب ان پر ان کا ایمان ہے۔ گمان ان کا یہ ہے، یریدون یزعمون، یہ یزعمون سے حال بنے گا، یریدون ہے گمان ان کا یہ کہ کتاب اللہ پر ان کا ایمان ہے، حال یہ کہ یریدون یتحاکمون الی الطاغوت، وہ شیطان سے جا کر کے فیصلے کراتے، طاغوت کی طرف رجوع کرتے، اس کو حکم بناتے۔ اس طاغوت سے مراد کعب بن اشرف ہے، جیسے کہ جا کر کے فیصلہ کراتے ہیں، بتا دو کہ ہم میں سے کون برحق ہے۔ وقد امروا ان یکفروا به، حالانکہ ان کو حکم ہوا تھا کہ ان یکفروا بالطاغوت، طاغوت کا انکار کریں۔ ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، شیطان چاہتا ہے ان کو گمراہ کر دے، ضلالا بعیدا، راہ حق سے بالکل دور لے جائے اور دور کی گمراہی میں ان کو مبتلا کرے کہ واپس لوٹ بھی نہ سکیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَهُ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے آ جاؤ اس قرآن کی طرف جو اللہ نے اتار دیا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، رسول پاک کی طرف، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، اذا کا جواب ہے آپ منافقین کو دیکھیں گے، یصدون، منافقین سے حال ہے، یصدون عنک صدودا، تو آپ سے رک جاتے ہیں، اللہ روک لیتے ہیں لوگوں کو، رک جاتے ہیں کامل طور پر۔ فکیف امرہم، ان کا حال کیا ہوگا، فکیف امرہم، کیف خبر مقدم بنے گا اور امرہم مبتدا ہے، اسی کے لیے ظرف بنے گا اذا اصابہم، فکیف امرہم اذا اصابتہم مصیبت، جب ان کو کوئی مصیبت آ جاتی، بما قدمت ہو ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے جو بد کرداری کی، ان کی بد کرداری کی وجہ سے، ثم جاؤک، پھر آپ کے پاس آتے ہیں اس حال میں کہ یحلفون باللہ، یحلفون باللہ قسم ہوگا، یحلفون قسم، ان اردنا الا احسان و توفیق، یہ جواب قسم، قسم جواب قسم یہ حال بنیں گے جاؤ کا کی ضمیر سے، خیال کر لینا، حلف اور قسم کے الفاظ خود بخود واللہ باللہ تاللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ خود بخود قسم ہے، یحلفون باللہ قسم ہے، ان اردنا الا احسان و توفیقا یہ جواب قسم ہے، پھر یہ حال بنیں گے جاؤ کے ضمیر سے، اور جاؤ کا عطف اصابت، فکیف امرہم اذا اصابتہم مصیبت، ان کا کیا حال ہوگا کہ اذا اصابتہم مصیبت، جب ان پر مصیبت آ جاتی، بما قدمت ایدیہم، ان کے بد کرداری کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ نے کیا، یعنی ان سے جو اس قسم کے برے اعمال
ثم جاؤک یحلفون، اس پر اصابت پر عطف ہے، فرماتے ثم جاؤک یحلفون باللہ، آ کر کے قسم اٹھاتے کہتے ان اردنا ما اردنا ان نافیہ، ہم نے نہیں چاہا تھا اپنے اس عمل سے الا احسانا، مگر بھلائی چاہتے تھے، خوبصورتی اور بھلائی چاہتے ہیں، توفیقا اور موافقت چاہتے تھے۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہی لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے ما ثبت فی قلوبہم من النفاق، ما سے مراد نفاق ہے، اللہ جانتا ہے ان کے دلوں کے اندر جو منافقت ہے۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، جو منافقت ہے، فاعرض عنہم، ان سے الگ تھلگ ہو جاؤ، وعظہم، ان کو نصیحت کرو، وقل لہم قولا بلیغا، اور بلیغ بات ان سے کر دو، مؤثرا فی انفسہم، جو ان کے دلوں کے اندر گھر جانے والی ہو۔ ارے بلیغن ذو الحال ہے، اور فی انفسہم حال مقدم ہے، اس سے سمجھے کیا عرض کیا، وقل لہم، اور ان سے کہہ دو، قولا بلیغا، ایک بلیغ بات، مؤثرا فی انفسہم، جو ان کے دلوں کے اندر گھرنے والی ہو اور اثر کرنے والی ہو۔ کھڑے ہو گئے منڈیا؟ اللہ ما فی قلوبہم ما ثبت فی قلوبہم من النفاق، جو منافقت ہے اس کو خدا جانتا ہے۔ فاعرض عنہم اذا کان الامر کذلک، فاعرض عنہم، ان سے ایک طرف ہو جاؤ اور روگردانی کرو، وعظہم، اور ان کو نصیحت کرو، وقل لہم قولا بلیغا، اور قول بلیغ کہہ دو، حال کونہ مؤثرا فی قلوبہم، انفس قلوبہم، ان کے دلوں کے اندر یہ کہ مؤثر ہو۔ اس کے بعد فرمایا نبی کو بھیجا کس لیے جاتا ہے؟ نبی کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ نبی مطاع ہوتا ہے اور امت مطیع ہوتی ہے، نبی مطاع ہوتا ہے اور امت مطیع ہوتی ہے۔ مطاع مطیع تو آپ سمجھیں گے ظاہر ہے کہ جب ترجمہ پڑھنے کے لیے آئے، وما ارسلنا من رسول، من زائدہ ہے، رسولا کسی نبی کو نہیں بھیجتے مگر الا لیطاع باذن اللہ، اللہ کے حکم سے تاکہ وہ مطاع بن جائے، الا لیطاع باذن اللہ، اللہ کے حکم سے یہ کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ وَلَوْ سَبَتَ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، اصل یہ کہ لو ثبت أَنَّهُمْ جَاءُوكَ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، یہ إِذْ ظَلَمُوا جَاءُوكَ کے لیے ظرف ہے، لو ثبت بفرض المحال، اگر یہ بات ثابت ہو، لو ثبت أَنَّهُمْ جَاءُوكَ، جب آپ کے پاس آتے ہیں، إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب انہوں نے ظلم کیا، فاستغفروا اللہ، اپنے گناہوں پر استغفار کرتے اور آپ کے سامنے گریہ وزاری کرتے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول ان کے لیے استغفار کرتا، لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو اللہ کو پاتے کہ اللہ توبہ کو قبول کرنے والے، اور اللہ کی ذات یہ کہ رحیم ذات ہے۔ فلا وربک، لا زائدہ ہے، سمجھے، فا استنافی ہے، وربک، تیرے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان والے نہیں بنیں گے، حتی یحکموک، یہاں تک کہ آپ کو جج بنائیں، یہاں تک کہ آپ کو حکم بنائیں، فیما، ان مسائل میں کہ شجر بینہم، جو جھگڑا ان کے درمیان میں واقع ہوتا ہے، فیما وقع الشجر بینہم، المشاجرۃ بینہم، جو لڑائی ان کے درمیان، ثم لا یجدوا فی انفسہم، پھر اس کے بعد اپنے دلوں میں محسوس نہ کرے، حرجن، کسی قسم کی کوئی رنجش اور تنگی، مما، اس فیصلے سے قضیتہ، جو آپ نے کیا، ویسلموا تسلیما، اور اسے بخوشی تسلیم کرے کامل طریقے سے، اس کے بغیر مومن نہیں۔ پکا مومن ضروری ہے کہ اپنے مسائل میں محمد رسول اللہ کو حکم بنا دے، دوسرا یہ کہ اللہ آپ کو بھلا کرے، دلوں میں تنگی محسوس نہ کرے شریعت سے، تیسرا یہ کہ چشم ماں روشن، دل ماں شاد، ویسلموا تسلیما، یہ آدمی پکا۔ یہ وہی مشہور قصہ ہے جو آپ کے سامنے، منافق اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہودی دونوں کا جھگڑا ہو گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا، اور وہ منافق فوٹو اسٹیٹ مسلمان، اس نے کہا کہ نہیں، میں اس فیصلے کو نہیں مانتا، ہم حضرت عمر کے پاس جائیں گے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ عمر جلالی آدمی ہے، جلالی کے پاس جائیں گے، ان کو کہیں گے کہ یہودی کے حق میں فیصلہ ہو گیا، تو عمر پھر یہ کہ جوش میں آئے گا، جلال میں آئے گا کہ یہودی کون ہوتا ہے، ہمارے مسلمان کو ہرانے والا نہیں، فیصلہ مسلمان کے حق میں، یہی ان کا، جبکہ فیصلہ محمد رسول اللہ کر چکا تھا۔ اب عمر کے جلال سے فائدہ اٹھانے کے لیے جا رہے، ماشاءاللہ بہت اچھا فائدہ اٹھایا، جا کر کے اللہ السلام علیکم، وعلیکم السلام، عمر باہر نکلے، سنگ راغ لیتے، تاسو خبر ولے راغ لیتے، سنگ راغ لیتے، انہوں نے کہا کہ سرکار اس لیے آئے کہ یہودی نے کہا یہ مسلمان ہے آپ کا، میں تو یہودی ہوں، لیکن ہم گئے سرکار کے پاس، آپ کا سرکار محمد رسول اللہ، فیصلہ اس نے میرے حق میں کیا، یہ لوگ اس فیصلے پر راضی نہیں ہے، یہ کہہ رہے کہ عمر دوبارہ اس فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ ہاں فرمایا کہ تسی جڑا نا اتھے تسی اتھے جو نا کھڑے رہو، میں ابھی آ کر کے فیصلے کر رہا ہوں، اور وہاں سے آ کر کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، تلوار اٹھا کر کے لائے، یوا دا دعا، ایسا کر کے گردن اس کی اڑ گئی۔ فرمایا عمر کا فیصلہ ایسا ہوتا ہے، سمجھے، جو محمد رسول اللہ کے فیصلے کو۔ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ فاروق لقب اس واقعے سے حضرت عمر کو پڑ گیا، بعض کا کہنا یہ کہ الفاروق، فاروق جو آپ کو کہا گیا، الفارق بین الحق و بین الباطل، حق و باطل کے درمیان میں فرق کرنے والا عمر کا ہونا ضروری ہے۔
عمر کا ہونا ضروری. ابو بکر پہلے نمبر پر ہے. ارحم امتی بھی امتی ابو بکر و اشدہم فی امر اللہ عمر. لیکن جہاں لڑائی ہو جہاد کا مسئلہ ہو تو وہاں ابو بکر دوسرے نمبر پہ اور عمر پہلے. محمد رسول اللہ والذین معہ اشدہ علی الکفار اشدہم فی امر اللہ عمر اور رحماء بینہم ابو بکر بعد میں. بلاغت اسی کو کہتے بلاغت اسی کو کہتے مطابقت الکلام لمقتضى الحال. اگر یہ آپ خالی ذہن ہے تو میں زید قائم کہوں گا, اور اگر آپ منکر ہے تو ان زید قائم کہوں. اس سے بڑے منکر ہے ان زید لقائم کہوں گا. اس سے زیادہ منکر ہے تو ان زید هو القائم کہوں گا. اس سے زیادہ پرلے درجے کے بے ایمان ہو تو ان کو واللہ ان زید هو القائم. سمجھیے بلاغت میں تو اسی طرح ہوتا ہے کہ سامنے والے کو دیکھتے کہ اس کی حالت کیا ہے. اڑے ہوڑ ہو گیا, اس لیے کہتے ہیں کہ فاروق ان کو اسی سے کہتے. ترکیب ہو گئی مولانا. بعض صحابہ نے کہا کہ حضرت اللہ سے دعا کرے, اب تک قتال کی اجازت نہیں تھی, اللہ ہمیں قتال کے اور جہاد کی ہمیں اجازت دے دی. مکے میں اذیتوں والی زندگی ہم گزار رہے, یا رسول ہمیں اجازت دے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خدا کی قسم میرے صحابہ میں کچھ لوگ اس قسم کے ان من امتی رجالا الایمان اثبت فی قلوبہم من الجبال. میرے امت میں ایسے لوگ ہیں ان کے سینوں کے اندر ایمان پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہے. پہاڑ کو آدمی ان من امتی ان فی امتی رجالا ان فی امتی رجالا الایمان اثبت فی قلوبہم من الجبال. پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ باقی ہے کہ جی چرانے والے جہاد سے وہ تو اسی طرح فرض کفایہ ہے یا کیا ہے. اس وقت ہمیں یہ دیکھنا ہوگا, ہمیں سوچنا ہوگا, جذبات سے ایک طرف ہو کر کے تمام جذبات کو ایک طرف چھوڑ دیں, موجودہ حالات کو بھی ہم دیکھیں, آگے پیچھے کے حالات کو بھی ہم دیکھیں, اور ہم یہ دیکھیں ہمیں سوچنا ہوگا کہ افغانستان کی جہاد ہم پر فرض عین ہے؟ نہیں, ہم پر کوئی فرض عین نہیں. بابری مسجد کو جو گرایا ہے کیا فرض عین ہے؟ نہیں, یہ وہاں کے مسلمانوں پر فرض عین ہے. تو ہم اپنے ملک کے امن کو کیوں خراب کریں؟ ہم اپنے ملک کے امن کو کیوں تہوبالا کریں؟ کیا اردو کا کیا کہنا, سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ کیا اردو کا کہنا. بہرحال صحابہ نے کہا کہ ولو انا کتبنا لو ثبت انا کتبنا علیہم, اگر ہم ان پر فرض کر لیتے, لکھ لیتے اس بات کو کہ ان اقتلوا انفسکم, کہ آپ یہ کہ اپنے آپ کو قتل کرو, اپنے کو قتل کرنے کا مطلب یہ کہ لیقتل بعضکم بعضا, یعنی موحد مشرک کو قتل کرے. یہی ہے کہ قتال آپ پر او اخرجوا من دیارکم, یا اپنے علاقے چھوڑ ڈالو. اگر یہ بفرض المحال ہم ان پر لکھ لیتے تو ما فعلوه الا قلیل منهم, یہ اس اللہ پر اس عمل کو بجا نہ لاتے مگر ان میں سے بہت کم ہیں. ما فعلوه چونکہ او اخرجوا القتل اور خروج یہ ہے دو چیز, لیکن او کے ساتھ ہے تو الا ما فعلوه, وہ ضمیر احد الامرین کی طرف راجع, کوئی اشکال نہیں ہے, قرآن کی غلطی نکالنا نہیں. ما فعلوه الا قلیل منهم, تو یہ عمل نہ کرتے مگر ان میں سے بہت کم. ولو ثبت انهم فعلوا ما يعظون بفرض المحال, لو ثبت انهم فعلوا, یہ بجا لاتے ما يعظون, ان اعمال کو جس کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے, لکان خیر لهم, تو یہ ان کے لیے دنیا اور آخرت سے بہتر ہوتا. واشد تثبیتا, اور مضبوط اور ثابت قدمی کا موجب ہوتا, مضبوط اور ثابت قدمی کا موجب ہوتا. مولانا ٹھیک ہے مولانا. لو ثبت انهم فعلوا, یہ ہو گیا فعلوا ما يعظون, ما يعظون مفعول بنے گا فعلوا کے لیے, اور فعلوا خبر ہو گیا ان کے لیے. یہ بتاویل مصدر ثبت کہ فاعل ہو گئے, یہ ہو گیا شرط لکان خیر لهم اشد تثبیتا, یہ جزا ہو گیا. واذا لآتیناهم من لدنا اجرا عظیما, ہم اپنے ہاں سے ان کو اجر عظیم عطا کر لیتے. اذن اس کے لیے لا محل له من الاعراب, سمجھے. اور دوسرا مسئلہ وہی میں نے آپ سے عرض کیا, لو فعلوا, اگر یہ کرتے, لآتیناهم من لدنا اجرا عظیما. حضرت فرا کا مذہب آپ کو بتایا کہ اس کو جواب شرط قرار دیں گے. ولہدیناهم صراطا مستقیما, اور صراط مستقیم ہم ان کو عطا کر لیتے اور صراط مستقیم ان کو دیتے. اس کے بعد بشارت ہے اور خوشخبری ہے برائے مطیعین, جو نبی کی بات ماننے والے. ان سے تو شکایت ہو گئی کہ یہ بات نہیں مانتے, اب یہ ہے کہ اس کے بعد بشارت ہے. ومن یطع اللہ والرسول, جو اللہ رسول کی اطاعت کرے, فاولئک کائنون مع الذین انعم اللہ علیہم, یہ لوگ ہوں گے ان کے ساتھ جن پر اللہ نے نعمت. یہ معیت مکانی ہے مولانا, یہ معیت مکانی ہے, سمجھے. معیت زمانی, معیت مکانی, معیت اعتقادی, یہ سارے کے سارے معیت مکانی ہے. اللہ جنت میں وہ مکان ان کو دے دیں گے جو انبیاء کا ہے. ومن یطع اللہ والرسول, جو اللہ رسول کی اطاعت کرے. اصل میں ایک انصاری صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ, آپ کی جدائی ہم 1-2 گھنٹوں کے لیے بھی یہاں ہمیں برداشت نہیں ہوتی دنیا میں, آخرت میں آپ جنت میں کہاں پر ہوں گے, ہم کہاں پر ہوں گے, تو یا رسول اللہ آپ کی جدائی کیسے برداشت ہوگی. واہ دوست ہو تو ایسا ہو, وہ کہہ رہے جنت میں بھی آپ کی جدائی ہمیں برداشت نہیں ہوگی.
آپ جنت میں ہوں گے اور ہم ہوں گے، لیکن آپ کو دیکھیں گے نہیں، اربوں خربوں کا مجمع ہوگا۔ تو فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ رسول کی جو اطاعت کرے، فَأُولَٰئِكَ كَائِنُونَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، یہ لوگ ہوں گے ان کے ساتھ جن پر اللہ نے یہ کہ انعام کیا ہے، من النبیین، حال بنے گا علیہم کی ضمیر سے، من النبیین انبیاء، والصدیقین والشہداء، اور شہداء اللہ کو جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے، والصالحین جن کے اعمال شریعت کے مطابق ہیں، وحسن اولئک رفیقا، یہ اللہ کو یہ لوگ ہی بہت اچھے ہیں رفیق ہونے کے لحاظ سے، رفیق ہونے کے لحاظ سے ارے یہی ہے، نبی کو ساتھی بنا دو، صدیق کو اپنا ساتھی بنا دو، اور شہید کو بناؤ اور صالحین کو بنا دو، تم چرسیوں کو اور حرام خوروں کو جا کر کے کیا بناؤ گی؟ یہاں اللہ کو بولا کہ ترقی من الادنی الی الاعلی والا قانون نہیں ہے، ترقی من الادنی الی الاعلی والا نہیں ہے، یہاں پر تنزل من الاشرف الی الاشرف ہے، سب سے بڑا اشرف نبی، پھر صدیقین، پھر شہداء، پھر صالحین۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہے جنت کا پتر، یہ ہے اللہ کو بولا کہ الاشرف فلا اشرف، اور ظاہر ہے کہ بات اطاعت کی ہے، اور اطاعت میں سب سے پہلے انبیاء ہیں، پھر اس کے بعد صدیقین، پھر شہداء، پھر صالحین۔ یہ ہو گیا مولانا۔ اس کے بعد اب مسئلہ ہے کہ جی ہاں ذالک الفضل، یہ الفضل بدل بنے گا ذالک سے، یہ مرافقت، فرماتے کہ ذالک الفضل، یہ فضل یعنی مرافقت والا، رفاقت والا فضل، رفاقت والا جو حسن اولئک رفیقہ سے سمجھ، یہ رفاقت والا فضل کائن من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے، رفاقت نبی کی رفاقت خدا کسی کو دے دے، یہ اللہ کی طرف سے، وکفی اللہ علیما، اور اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ جانتا ہے، اللہ عالم ہے، در حال کہ عالم ہے وہ جانتا ہے، لہذا خدا جانتا ہے کہ اس کا اہل کون ہے، کالوں کو جنت میں بھیجیں گے اور گوروں کو بھی جہنم میں بھیجیں گے، تو یہ خدا کی مرضی ہے، کالے بھی جنت میں جائیں گے بلال جیسے، اور گورے خوبصورت، ابو جہل اتنا خوبصورت تھا کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گر بصورت شکل و احمد بدے، گر بصورت شکل و انسان بدے، گر بصورت شکل و انسان بدے، احمد و ابو جہل ہم یکساں شدے، اگر انسان خوبصورت ہی انسان سے بنتا تو پھر یہ ہے کہ ابو جہل کو بھی نبی کہنا چاہیے تھا، کہ اس لیے کہ وہ خوبصورت تھا، وہ تھوڑے بلوچ تھا۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ میں عرض کر رہا تھا اب جہاد مال کفار کو بیان کر رہا ہے، سمجھے، اس لیے کہ من النبیین والصدیقین والشہداء، شہداء بھی آگے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، خذوا حذرکم، خذوا حذرکم فانفروا، ہتھیار لے لو، حذر کا معنی اصل احتیاط کے ہے، لیکن ہتھیار لے لو کہ جس سے آپ کا بچاؤ ہو جائے، اختیار کر لو اپنے بچاؤ کو، ہتھیار لے لو، فانفروا ثبات، متفرق دنا علیک، متفرق حالت میں نکلو جہاد کے لیے، اویل فرو جميعا، یا ایک ساتھ جہاد کرو، ہر صورت میں جہاد کو چھوڑو نہیں، فانفروا ثبات، یہ ثبات مشتق کے معنی میں ہے مولانا، لیکن حقیقت میں یہ جامد ہے، ثبات اصل میں صبح وطن ہے، صبح وطن و متحرک ماکن مفتوح، اس کو اللہ کو بھلا کری ہے کہ الف سے تبدیل کیا تو ثبات ہو گیا، اور یہ جمع مؤنث سالم کے ساتھ اس کی مشابہت ہے، اللہ کو بھلا کرے، فانفروا ثبات، یہ منصوب ہے، فانفروا نکل جاؤ، فرماتے کہ ثبات متفرقین، متفرق حالت میں، او انفروا جميعا، یا جہاد کے لیے نکلو جميعا سارے، وان منکم لمن لا یبطئن، آپ میں سے کچھ، مولانا اس جگہ پر کچھ مقامات ہیں، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے دے، یہاں مومن میں سے کہا کہ تم لوگوں میں کچھ منافق بھی ہیں، مسلمان کے لیے تو قالت الاعراب آمنا، ہم آمنا تمہارا غلط ہے، قل لم تؤمنوا، ایمان نہیں ہے، ولکن قولوا اسلمنا، اسلمنا کہہ دو، ولما يدخل الايمان في قلوب، لیکن یہاں یا ایھا الذین آمنوا کہا، اور آمنوا کے بعد کہتے ہیں کہ ایمان والو تم میں کچھ منافق بھی ہے، ایمان والو کہنے کے بعد بھی تم میں کچھ منافق ہیں، اس وجہ سے سعودی والے بھی پھنس گئے ہیں، میں بھی ذرا پھنس گیا ہوں، اگر آپ کو اس کا کوئی معقول جواب مل جائے تو مجھے بتا دینا، چونکہ اسلام عام مطلق ہے، اسلام کا اطلاق ظاہری انقیاد پر بھی ہوتا ہے، اور اسلام اور ایمان مترادف بھی ہوتے ہیں، یہاں لفظ مومنوں کہا، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جميعا، اس کے بعد سمجھو، وان منکم لمن لا یبطئن، ان کے اللہ کو اسم پر اور خبر پر بھی کبھی لام داخل ہوتا ہے، منکم یہ خبر مقدم ہے، لمن لا یبطئن، البتہ پکی بات ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو تاخیر کرتے ہیں، جہاد میں تاخیر سے کام لیتے، ان منکم، جہاد میں تاخیر سے کام لیتے، فإن اصابتکم مصیبت، اے مسلمانوں، اے مومنوں، اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو قال قد انعم اللہ علیہ، تو وہ کہتا ہے جب آپ کو مصیبت پہنچتی ہے تو جو تاخیر سے جاتے ہیں اور آتے نہیں ہے جہاد میں تو قال قد انعم اللہ علیہ، کہتے ہیں اللہ نے مجھ پر تو انعام کیا، اذ لم اکم معہم شہیدا، کہ اس لیے کہ جس وقت جب میں ان کے پاس موجود نہیں تھا،
شکر ہے مجھ پر انعام ہو گیا جب آپ کو قتل ہو جاتے اور آپ کو شکست اٹھانی پڑتی ہے. تو قال یہ منافق کہتا ہے قد انعم اللہ علیہ اللہ نے مجھ پر انعام کیا. اس انعام کے لیے ظرف بنے گا اذ لم اکن معہم شہیدا معہم کہ میں ان کے ساتھ حاضر نہیں تھا. سمجھے یہ کہتا ہے وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ اور اگر اللہ کا فضل یعنی فتح اور غنیمت اگر آپ کو ملتی ہے تو پھر یا لیتنی کہتا ہے یقول لا یقولن وہ کہتا ہے کہ خیال کر لینا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ اللہ کی طرف سے فضل اور غنیمت اگر آپ کو ملتی ہے تو لا یقولن وہ کہتا ہے یا لیتنی مل گیا یا لیتنی آگے مل گیا درمیان والے کو چھوڑ دینا لا یقولن تو وہ کہتا ہے یا لیتنی کنت معہم کہے کاش کہ میں ان کے ساتھ ہوتا مسلمان فافوز فوزا عظیما بڑی کامیابی ملتی مال غنیمت مل جاتا ڈالر مل جاتے پیسے مل جاتے. صاحب یہ ظالم اگر غنیمت ملتی ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ یا لیتنی کنت معہم لا یقولن وہ کہتے ہیں کہ یا لیتنی کنت معہم. یہ جملہ کہتے ہوئے اس کو شرم بھی نہیں آتی. یہ اس طرح لگتا ہے کہ کأنہ لم تکن بینکم وبینہ مودۃ یہ جملہ درمیان میں معتذر ہے کأنہ کأنہا یہ اس طرح یہ کہتا ہے کہ گویا کہ آپ کے درمیان ان کے درمیان میں اور کوئی دوستی نہیں تھی. اس کا مقصد ہی مال ہے مال کے بارے میں کہ اگر یہ کہ آپ کو نقصان ہوتا ہے قتل ہوتے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں اچھا ہو گیا اور اگر آپ لوگ فتح پاتے کہتے ہیں کاش میں مسلمانوں کے ساتھ ہوتا مجھے بھی آج مال ملتے. سمجھے تو اس کا غرض اور اس کا قبلہ جو ہے نا وہ مال ہے. کالم تکم دوستی نہیں ہے کہ دوستی مسلمانوں کی یہ چیز نہیں. کالم تکم بینکم وبینہ مودۃ بینکم وبینہ یہ اللہ کو خبر مقدم ثابتۃ قاعدہ اور مودۃ لم تکن کے لیے اسم ہے اور یہ خبر بنے گا کأنہ کہ ضمیر نکالیں گے ضمیر شان اس کا اسم. یہ جملہ درمیان میں معترضہ ہوگا سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں یہ درمیان اور حال بھی اس کو لوگوں نے بنایا. اب مسئلہ جو میرا اشکال تھا وہ یہ تھا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے ان منکم اس لیے یا ایھا الذین آمنوا ان منکم تم میں سے کچھ لوگ وہ ہے لمن لیبطئن جہاد میں تاخیر سے کام لیتے ہیں اور وہی تو منافق ہے. اگر آپ پر مصیبت آتی تو کہتے اچھا ہو گیا کہ میں نہیں تھا اور اگر آپ کو غنیمت ملتی ہے تو پھر کہتا ہے کہ ہے کاش کہ میں موجود ہوتا تو یہ ہوتا. تو یہ تو منافق ہے. تو منافق مومنوں کو پھر تقسیم کیا مومن کے اندر منافق کہاں سے آ گیا؟ مسلم میں تو ہے قالت الاعراب آمنا آمنا تمہارا غلط ہے قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. اس لیے سعودیہ والے حضرات بھی منکم کا ترجمہ من المؤمنین نہیں کرتا ایھا المؤمنون نہیں وان منکم سے کہتے ایھا المسلمون جبکہ ما قبل میں ہے یا ایھا الذین آمنوا ایمان ہے. کس کو میرا اشکال سمجھ میں آ گیا؟ اگر آپ کو اگر یہ ہے کہ اس قسم کے 2-3 مثالیں اور بھی ہیں سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے 2-3 مثالیں اور بھی ہے ایسے لگتا ہے کہ اس قانون کے اندر کلیت نہیں ہے طرد اور عکس اس کے اندر نہیں ہے. یہ مجھے فی الحال یہی چیز سمجھ میں آ گئی. اللہ کرے کہ آپ کے سمجھ میں اور کچھ آگے آ جائے. میرا اشکال اگر آپ مجھے کسی پر لکھ کر کے دے دیں گے تو بہت اچھا ہوگا لیکن مسئلہ بہت خطرناک قسم کا مولوی صاحب. اس پر آگے یعنی تتفرع علیہا مسائل اخرى اس پر بہت سے اور مسائل آ جائیں گے اس لیے میں نے اپنے خدشے کا اظہار کر دیا. اللہ کرے کہ آپ کو کچھ اس پہ کچھ ہو جائے مولانا. باقی ویسے ایمان اور اللہ کو اسلام کے اندر جو نسبتیں عموم خصوص مطلق کی ہے عموم خصوص میں وجہن کی ہے یا تغایر کی ہے وہ ساری تفصیلات میں پڑھاتا ہوں لیکن عام جو بات تھی جو میں نے آپ سے عرض کر دیا خدا کرے آپ کے سمجھ میں آ جائے. اور یا لیتنی کے اندر یا حرف تنبیہ ہے اس کی کوئی ترکیب نہیں ہے اور لیتا حرف مشبہ بالفعل ہے نون وقع یا ضمیر اس کا اسم ہوگا کن تو موجودا معہو یہ اس کے لیے خبر کوئی مسئلہ نہیں ہے مولانا. یہ ہو گیا. اس کے بعد مسئلہ ہے جب منافقین کا حال یہ ہے وہ جہاد کے لیے تیار نہیں ہے تو جن کا ایمان ہے وہ تو کر لے جہاد. منافق تو نہیں کریں گے ان کو کیا آمادہ کرو گے جہاد پر؟ اڑے ربط سمجھا نہیں ہے. منافق کا حال یہی ہے اگر آپ کو مال غنیمت ملے تو پھر کہتے ہیں کاش کہ میرے ساتھ ہوتا کچھ نہ کچھ لیتا اور اگر آپ کو نقصان ہو جائے تو نقصان کے لیے تیار نہیں ہے. منافق کا حال آپ کے سامنے جب آ گیا چھوڑو منافقین کو فلیقاتل فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں لڑنا چاہیے. الذین یشرون الحیات الدنیا ان لوگوں کو الذین فاعل ہے لیقاتل کا یشرون الحیات الدنیا جو دنیا کی زندگی کو فروخت کرتے دنیا کی زندگی کو فروخت کرتے آخرت کے مقابلے میں. سبحان اللہ دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں اللہ آپ کو بھلا کرے فروخت کرتے ہیں ان کو اللہ کے راستے میں لڑنا. ومن یقاتل فی سبیل اللہ جو اللہ کے راستے میں قتال کرتا فیقتل پھر وہ یہ کہ شہید بنتا اور یغلب غازی بن جاتا فسوف نؤتیہ اجرا عظیما ہم اس کو اجر عظیم عطا کر دیں گے. ارے ہو گیا مولانا. اس کے بعد یہ اب
عتاب ہے ترک جہاد پر مولانا کہ جہاد کو اب ترک کیوں کرتے ہیں. وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ وما لکم لا تقاتلون ای شیء مانع لکم ای شیء مانع لکم. ما استفہام یہ مبتدا بنے گا, لکم اس کے لیے خبر بنے گا, لا تقاتلون حال بنے گا لکم سے. ای شیء مانع لکم, کس چیز نے تمہیں روکا کہ لا تقاتلون فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں آپ یہ کہ لڑتے نہیں ہیں. والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان, معصوم بچے اور عورتیں, اور من الرجال اور مردوں کے, ان کے چھڑانے کمزور قسم کے لوگ, کمزور من الرجال والنساء والولدان, ان کے چھڑانے کے اندر اس طرح کہو گے لا تقاتلون فی سبیل اللہ وفی تخلیص المستضعفین وفی تخلیص المستضعفین, اور کمزوروں کی چھڑانے کے اندر, کمزوروں کو کافروں کے ہاتھ سے آزاد کرنے میں. وہ کمزور کون ہے؟ حال کون من الرجال والنساء والولدان. اب یہ الرجال والنساء والولدان موصوف بنیں گے, ان کے لیے صفت بنے گا الذین یقولون, جو کہتے ہیں یا ربنا, ندا ہو گیا اخرجنا من هذه القرية ظالم اهلها, اے اللہ ہمیں اس بستی سے نکال دے جس کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں. یہ بستی مکہ ہے, مکے کو ظالم نہیں کہا, رہنے والوں کو ظالم کہا. قربان جاؤں تمہارے اس ادب پر, مکے کو ظالم نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ الظالم اہلها, جس کے رہنے والے وہ کمزور لوگ. الذین یقولون یا ربنا اخرجنا من هذه القرية ظالم اهلها اخرجنا من هذه القرية ظالم اهلها, اے اللہ نکال دے ہمیں اس بستی سے. الظالم اہلها, جس کے رہنے والے, اہلها فاعل بنے گا, الظالم صفت بنے گا القریہ کے لیے, اور قریہ اللہ کا بھلا قریہ کے موصوف, یہ صفت مل کر کے یہ بدل ہے من هذه سے, اور پھر یہ ہو گیا متعلق اخرجنا کے ساتھ. وجعل لنا من لدنك ولیا وجعل لنا من لدنك ولیا, اے اللہ کوئی ولی اور حامی ہمارے لیے پیدا کر دو. ولی یلی امورنا, جو ہمارے امور حربیہ کے انتظام سنبھالے. وجعل لنا ولیا, ولیا کا معنی یلی امورنا, جو ہمارے امور کی ولایت سمجھے, ذمہ داری لے لے اپنے امور حربیہ اور جنگیہ کے اپنے ذمہ پر لے لے. وجعل لنا من لدنك نصیرا وجعل لنا من لدنك نصیرا. لا تقاتل فی سبیل اللہ وفی تخلیص المستضعفین, اور کمزوروں کی چھڑانے کے اندر جہاد کیوں نہیں کرتے؟ من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون, یہ کہتے یا ربنا ندا اخرجنا من هذه القرية ظالم واجعل لنا من لدنك ولیا, اے اللہ اپنے پاس سے ہمارے لیے کوئی حامی مقرر کر دے. یلی امورنا الحربیت, جو ہماری جنگی نظام کو سنبھالے. واجعل لنا من لدنك نصیرا, اور اپنے ہاتھ سے کوئی مددگار بھیج دے. ینصرنا, جو اس بے کسی میں ہماری مدد کر دے. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ, جو ایمان والے, یہ مبتدا ہو گیا, یقاتلون فی سبیل اللہ, وہ اللہ کی رضا کے لیے لڑتے, یہ خبر ہو گیا. والذین کفروا, اور جو کافر ہیں, یقاتلون فی سبیل الطاغوت, وہ شیطان کے راستے میں لڑتے رہتے ہیں. جب یہ صورتحال ہے, وہ شیطان کے لیے لڑتے, آپ اللہ کے لیے لڑتے. اذا کان الامر کذالک فقاتلوا اولیاء الشیطان, شیطان کے دوستوں سے, چیلوں سے لڑتے رہو. ان کید الشیطان کان ضعیفا, شیطان کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے, مکاریاں, شیطان کی عیاریاں اور ان کے اللہ کو مکاریاں کمزور ہیں, ناپائیدار ہیں. وہ کمزور اور ناپائیدار ہے, وہ پائیدار نہیں ہوں گے. ارے تسی تے ہو یا کسی اور علاقہ, اصل مسئلہ یہ ہے کہ شیطان کی جو مکاری ہے وہ بزرگوں کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, بولو ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, میرے بندوں کے مقابلے میں شیطان, ان قید شیطان کان ضعیفا, شیطان کی مکاریاں, عیاریاں, عیاشیاں وہ کمزور ہیں, اور بزرگ ان پر, اللہ والے لوگ ان پر غالب آ جائیں گے. باقی عام حالات کے اندر مردوں کے مقابلے میں عورتوں کے جو ہے مکاری وہ بہت خطرناک. ان قیدکن عظیم, عورتوں تمہاری مکاریاں وہ بہت خطرناک ہیں. کچھ پھلا بڑھ گیا, یہاں مسئلہ اور ہے, وہاں مسئلہ اور ہے, خیال کر لینا. یہاں پر بھی اسی طریقے پر زجر اور عتاب علی ترک الجہاد, جہاد پر. الم تر الی الذین قیل لهم, کیا آپ ان کو دیکھ نہیں رہے, یعنی آپ کو معلوم نہیں, رویت علمی ہے. الذین قیل لهم, جن سے کہا گیا تھا کہ کفو ایدیکم, اپنے ہاتھوں کو روکو جہاد سے. جب تک جہاد پر پابندی تھی, کفو ایدیکم, مکے میں یہی تھا. واقیموا الصلاۃ, نماز پڑھتے رہو فی الحال, اور وآتوا الزکاۃ, زکات دے دو. ٹھیک کہتے ہیں ہمیں جہاد کی اجازت مل جائے. لیکن فلما کتب علیہم القتال, جب یہ کہ قتال ان پر یہ کہ فرض ہو گیا, تو ظہرت الخشیۃ علیہم, اب یہ ہے کہ ان پر یہ ہے کہ ان پر خوف طاری ہو گیا. اس کی یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ لما کا جواب جو ہے نا وہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ ہے, یہ اس کو اللہ آپ کو نہیں بنائیں گے. جواب اس لیے اللہ آپ کو بھلا کر, چونکہ لما خود محلاً منصوب ہوتا ہے,
خیال کر لینا لما کتب علیہم القتال یہ شرط ہو گیا، اور لما خود اسمیہ ظرفیہ شرطی ہے، اور خود اس کو نصب دینے والا جزا ہوتا ہے۔ جب جزا ہوتا ہے تو اذا فریق منہم، ان میں سے یخشون وغیرہ یہ چیز عمل کریں گے بھی نہیں لما کے اندر، اور اذا کا ما بعد ما قبل کے اندر عمل نہیں کرے گا، اس لیے جزا میں نے محذوف نکالا۔ فلما کتب علیہم القتال ظہرت الخشیۃ علیہم، اب ان پر خوف طاری ہو گیا، ظاہر ہو گیا۔ کیوں؟ اذا فریق منہم، اذا فریق کائن منہم، ان میں سے ایک جماعت، یہ مبتدا بنے گا۔ اذا لا محل له من الاعراب، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یخشون الناس، وہ ڈرتے ہیں لوگوں سے، کافروں سے، خشیتاً کائنتاً، اس طرح ڈرتے کہ خشیت اللہ، جیسے اللہ سے ڈرا جاتا، او اشد خشیتاً، یا اس سے زیادہ ڈر کے لحاظ سے اور زیادہ سخت۔ وقالو، یہ کہتے ہیں یا ربنا لما کتبت، ارے تو پہلے کہتے تھے جہاد فرض ہو، اور اب کہتے ہیں یا ربنا لما کتبت علینا القتال، آپ نے قتال کو ہم پر فرض کیوں کیا؟ لولا اخرتنا الی اجل قریب، آپ نے ہمیں لولا تحزیز کے لیے آپ ہمیں کیوں مہلت نہیں دی ایک زمانے تک؟ قل، ان سے کہہ دو، قل متاع الدنیا قلیل، قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کے ساز و سامان، دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے، یعنی متاع الدنیا الذی تستمتعون به، جس سے آپ نفع حاصل کرتے ہیں، یہ بہت تھوڑا۔ والآخرۃ خیر لمن اتقى، اور آخر یہ ہے کہ لمن اتقى اللہ، اللہ سے ڈرنے والے مجاہدین کے لیے آخرت سب سے زیادہ بہتر ہے۔ ولا تظلمون فتیلا، ذرہ برابر بھی تم پر ظلم نہیں ہوگا۔ ولا تظلمون ظلم فتیل، یہ فتیل مفعول بھی نہیں بنے گا، چونکہ واو اس کا نائب فاعل آ گیا، لہذا یہ پورا ہو گیا، دو مفعول تو چاہتا نہیں ہے، تو اس وجہ سے نائب فاعل اس کا مفعول تھا لیکن نائب فاعل بن گیا، اب فتیل المفعول مطلق ہوگا۔ لا تظلم ولا تظلمون فتیلا، لا تنقصون فی حسناتکم فتیلا ای ظلم، کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں بھی تم، یہ شرطی ہے کراچی میں کہہ کر یدرککم الموت، یہ اس کے لیے جزا ہے، لیکن اینما محلا منصوب ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس کو اللہ کا بھلا کرے نسب دینے والا یدرککم الموت، اصل یہ یدرککم الموت اینما تکونوا، یدرککم الموت اینما تکونوا، آپ کو موت آئے گی جہاں پر بھی، کراچی میں تو ایسے ہوگا اینما تکونوا شرط ہو گیا، یدرککم الموت جزا، لیکن این کو نسب دینے والا اللہ کو بھلا کرے کون ہے؟ یدرک ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت، ما آ گیا تو عموم مکان کے لیے آتا، ما اس کے ساتھ، ویسے تو این للسوال عن المکان، لیکن ما اس کے ساتھ لگ گیا تو عموم مکان ہوگا۔ یدرککم الموت اینما تکونوا ولو کنتم فی بروج، ولو کنتم موجودین فی بروج مشیدہ، مضبوط قلعوں کے اندر تم رہو، یہ لو وصلیہ جو ہے نا، اس کو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو حال بناتے، یدرککم الموت اینما تکونوا حال کونکم ثابتین موجودین فی بروج مشیدہ، چاہے تم مضبوط قلعوں کے اندر ہو جاؤ تو تب بھی آپ کو اللہ کا بھلا کریے کہ موت آ جائے گی، ٹائٹ رہے گا استاپ دغا دغا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اگر ان کو کوئی خوشحالی ان کو اگر پہنچتی ہے، شرط ہو گیا، تو یقول هذه کائنۃ من عند اللہ، کہتے ہیں یہ اللہ کی خوشحالی ان کو آتی ہے، سمجھے، بارشیں ہوتی ہے، مال آتا ہے، تو هذه کائنۃ من عند اللہ، اللہ کی طرف سے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، اور اگر ان پر بدحالی آتی، گناہ نہیں ہے یہاں پر، بدحالی اور قحط سالی آتی، یقول، تو کہتے کہ هذه کائنۃ من عندک، اے محمد یہ آپ کی وجہ سے، ان سے کہہ دو کہ کوئی میری وجہ سے نہیں ہے، قل کل من عند اللہ، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، سمجھے؟ یہ منافقین کا تھا موت، اور ان کو جواب دے دیا، انہوں نے کہا کہ اگر خوشحالی آتی ہے تو کہتے اللہ کی طرف سے، بدحالی آتی ہے تو کہتے کہ محمد آپ کی ہے، کہ آپ کی وجہ سے یہ ہوگا، یہ نہ الیاذ باللہ آپ کی برائی کی وجہ سے ہم پر آ گیا۔ اب آگے خیال کر لینا، اگلے والا، اگلے آیت کو درمیان میں کچھ چھوڑ دو، ما اصابک من حسنۃ، آپ کو جو خوشحالی پہنچتی ہے، فمن اللہ، اللہ کی طرف سے، وہ کائن، وما اصابک من سیئۃ، اور جو کچھ آپ کو بدحالی پہنچتی ہے، فمن نفسک، آپ کی ہے کہ اپنے نفس کے اعتبار سے۔ تو یہ جو اللہ نے جواب دے دیا، یہ اور وہ منافقین کا قول تو ایک ہو گیا، تو دونوں میں فرق کیا ہو گیا؟ کس کو میرا اشکال سمجھ میں آ گیا؟ بھائی منافق تو کہتے ہیں نا، آپ کو خوشحالی آتی تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے، دنیا کے اندر خوشحالی اللہ کی طرف، اور اگر بدحالی آتی تو کہتے ہیں اے محمد یہ آپ کے الیاذ باللہ برائی ہے۔ تو آگے جو قرآن نے فرمایا ہؤلاء کل من عند اللہ، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، جواب دے دو۔ تو آگے جو بتایا اس کے بعد ہی منافقین کی بات ختم ہو گئی، تو ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ، اگر یہ اللہ کا قول ہے تو اس میں اور منافقین کے قول میں کیا فرق ہو گیا؟ جو کہتے ہیں کہ خوشحالی آپ کو پہنچتی ہے اللہ کی طرف سے، اور بدحالی جو آتی ہے وہ آپ کے اپنے اعمال کی وجہ سے، یہ تو ایک ہو گیا۔ آپ کو سمجھ آ گیا؟ جواب یہ کہ یہ دونوں قول اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، یہ دونوں قول اللہ آپ کا بھلا کر منافقین کے ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اور اللہ کا جواب یہ ہے درمیان میں، کل من عند اللہ، سب اللہ کی طرف سے۔
یہ دونوں قول اللہ آپ کا بھلا کرے منافقین کی. خیال کر لینا اللہ کے لیے ٹوپی نہ گرس، یہ مشکل جگہ ہے. قل کل من عند اللہ فما لہؤلاء، ما استفہامی ہوگا، مبتدا ہوگا. ای شیء لہؤلاء، ہؤلاء القوم، لہؤلاء اللہ آپ کو ہؤلاء یہ مبدل منہ بنے گا، القوم موصوف بنے گا، القوم اللہ بدل بنے گا اسے. لا یکادون یفقہون، کاد یکادو یہ فعل مقاربہ ہے، اور واو اس کا اسم بنے گا. یفقہون حدیث پورا جملہ اس کے لیے خبر بنے گا. اور لا یکادون یفقہون یہ قوم سے حال ہے، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ اور قوم ذوالحال ہے. ہؤلاء القوم یہ ذوالحال ہو کر کے مضاف نہیں، مضاف نہیں مجرور ہے لام جار کے لیے، جار مجرور مل کر کے ثابت کائن حاصل موجود مستقر، یہ خبر ہے ما استفہامی مبتدا کے لیے. فلا تو گڑگڑو، لہذا گڑ گڑ نہیں کرنا. فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ جو قریب بھی نہیں ہے کہ یہ سمجھ پائے کسی بات کو. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو بھی آپ کو خوشحالی پہنچتی ہے یہ اللہ کی طرف سے. سمجھے؟ یہ من حسنۃ، من کو زائد قرار دے دو، جیسے اخفش کا مذہب آپ کو بتایا، حسنۃ خود ہی فاعل ہے اصابک. وما اصابک فهو کائن من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے. وما اصابک من سیئۃ، اور جو کچھ اللہ آپ کو بلا کرے بدحالی اور یہ کہ قحط ساری آ جاتی، فهو کائن من نفسک، اور کل من عند اللہ. یہ میں نے عرض کیا کہ یہ بھی ان کا کیا کہتے ہیں منافقین کا مقولہ ہے. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، ہم نے آپ کی ذات کے اندر کوئی نحوست نہیں رکھی ہے. یہ کہتے ہیں شومی اعمال ما در صورت نادر گرفت. بولو شامت اعمال ما در صورت نادر گرفت. ہماری بدبختی ہے کہ ہم پر یہ دن آ گیا، جیسے تبلیغ والے کے ارے بھائی جیسے تمہارے عمل ہوں گے اس قسم کے عام حکمران تم پر مسلط ہوں گے. بھائی ہاں بھائی سمجھا کر بھائی، جیسے آپ کے اعمال ہوں گے بھائی تو اسی قسم کے آپ کے حکمران. بھائی اپنی نماز کو درست کرو، نماز کو، روزے کو، زکوٰۃ کو، حج کو، اپنے اخلاق کو ٹھیک کر دو تو انشاءاللہ اعمال ٹھیک ہوں گے، جائیں حکمران اچھے آ جائیں گے. جیسے آپ کے اعمال برے ہوں گے حکمران برے آئیں گے. حکمران کے اس میں کیا قصور ہے؟ ظالم نے ایسی تحریف کی کہ ہمارے بغیرت مولوی کو بھی پتہ نہیں چلا. کیسے اچھی بات کی، آپ خوش ہو گئے اچھی بات کی، سمجھے؟ ہاں بھائی جب ہمارے اعمال تمام کے تمام ٹھیک ہوں گے، ہمارے اعمال صحیح ہو جائیں گے تو حکمران اچھے آئیں گے. اور ہمارے اعمال نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، یہ اخلاق ہمارے جب ٹھیک نہیں ہوں گے تو ہمارے اس قسم کے آئیں گے. آپ خوش ہو گئے کہ ماں کتنے حدیث میں اس کو مہارت ہے. حالانکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اعمالکم امالکم، تمہارے تمام اعمال ان کو ملا کر کے تمہارے حکمران بنیں گے. اعمالکم اضافت استغنا. اب اعمال میں وضربت و سنامہ الجناح، تمام اعمال کا سردار جہاد ہے. جہاد کرو، شہباز شریف نہیں رہے گا، زرداری نہیں رہیں گے، تمہیں انشاءاللہ حکومت تمہیں مل جائے گی. سمجھے؟ اعمال کے اندر تو جہاد بھی ہے نا. تو کہتے ہیں اور جہاد کی طرف آپ کا توجہ بھی نہیں کی. انہوں نے توجہ نماز، روزے، زکوٰۃ. بھائی ہمارے نماز، روزے، زکوٰۃ بھائی یہ ٹھیک ہو جائیں گے تو بھائی انشاءاللہ. اللہ اللہ وکفی اللہ شہید وارسلناک للناس رسولا، ہم نے رسول بنا کر کے آپ کو بھیجا. آپ کی ذات کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے. وکفی اللہ شہیدا علی رسالتک، اللہ گواہ ہے آپ کے رسالت پر. یہ چاہے گواہی دے دیں یا نہ دیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کے بعد عظمت رسالت کو، نبی کی عظمت کو بیان کرے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے اللہ کی اطاعت کر دی. ومن تولی عن اطاعت الرسول، جو نبی کی اطاعت سے روگردانی کرے گا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، جو بھی آپ کی ومن تولی عن اطاعتک، آپ کی اطاعت سے جو روگردانی کرے، فما ارسلناک علیہم حفیظا، ہم نے آپ کو نگہبان بنا کر کے نہیں بھیجا ہم پر. سمجھے؟ آپ کا کام صرف تبلیغ ہے. فہل علی الرسول الا البلاغ المبین، تبلیغ ہے آپ کی ذمہ داری. باقی مسئلہ نہیں ہے کہ ایمان کو کسی کے سینے کے اندر داخلہ کرنا، یہ ٹھیک نہیں. ویقولون، اب یہ منافقین کی حالات بتا رہے، جو نبی کی مجلس میں بیٹھتے ان کی حالات بتا. وَيَقُولُونَ أَمْرُنَا طَاعَةٌ، منافقہ کر کے کہتا ہے کہ جی ہماری ذمہ داری ہے طاعتن، آپ کی اطاعت کرنا. امرنا طاعۃ مبتدا محذوف ہوگا. وَيَقُولُونَ أَمْرُنَا طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ مِنْ مَجْلِسِكَ، جب آپ کے مجلس سے نکل جاتے، بَيَّتَ طَائِفَةٌ كَائِنَةٌ مِّنْهُمْ، تو ایک جماعت مشورہ کر لیتی ہے غیر الذی تقول، آپ کے ان باتوں کے خلاف جو کہ آپ کہہ رہے ہیں. آپ نے پھر مجلس میں جو کچھ کہا دین اور اسلام توحید کی بات کی تو کہتے کہ جی ہمارا کام تو طاعت کا، آپ کی اطاعت، امرنا طاعت. فاذا برزوا من عندك، جب آپ کے مجلس سے نکل جاتے، بیت طائفۃ کائنۃ منهم، منافقین کی ایک جماعت مشورہ کر لیتی ہیں غیر الذی تقول، آپ کے ان باتوں کے خلاف جو آپ نے کہا. واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ ہی لکھ رہا ہے، جملہ معترضہ، ما یبیتون، جو کچھ یہ مشورہ کرتے ہیں. یکتب ما یبیتونه اذا کان الامر كذلك،
جب صورتحال یہی ہے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان کو چھوڑ دو، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کرو، وَكَفَى اللَّهُ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ آپ کے لیے وکیل ہونے سے کافی ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ وکیل کا جیتنا موکل کا جیتنا، وکیل کا ہارنا، اس لیے وکیل اللہ کو وکیل بنانے کا مطلب یہ ہے کہ فَوِّضُوا أُمُورَكُمْ إِلَى اللَّهِ، اپنے امور کو اللہ کے حوالے کر دو۔ وکیل کا جیتنا موکل کا جیتنا ہے، وکیل کا ہارنا موکل کا ہارنا ہے۔ تو اللہ کو جب آپ وکیل بنائیں گے، خدا وہ وکیل ہے کہ اس کو آج تک کوئی ہرا نہیں سکا، اللہ جیتے گا، تم جیتو گے۔ سمجھتے، یہی ہے اللہ کو وکیل بنانے کا۔ اللہ اللہ اللہ۔ افلا یتدبرون القرآن، یعنی ایورزون، کیا یہ لوگ روگردانی کرتے ان اطاعت آپ کی اطاعت سے؟ فلا یتدبرون القرآن، قرآن میں غور فکر نہیں کرتے۔ مولانا تدبر دبر سے ہے اور دبر پیچھے ہوتا ہے، قرآن آپ کے آگے ہوگا، مستقل قرآن کے پیچھے لگو گے تو قرآن سمجھ میں آ جائے گا۔ سمجھ رہی میں؟ تدبر میں عرض کر رہا ہوں کہ دبر سے ہے، اور دبر کہاں ہوتا ہے؟ سامنے ہوتا نہیں، تو ساتھی اپنی تصویر بنا کر کے پھر اس کو دیکھ لو۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے دبر جیسے پیچھے ہوتا ہے، تو فرماتے کہ قرآن کو آگے کر دو، آپ اس کے پیچھے رہو مسلسل، قرآن کو اپنا امام بنا دو، تو پھر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ پھر دیکھ لینا کہ قرآن سمجھ میں آئے نہیں ہے۔ میرے لیے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ آپ کی جوتیوں میں میں لوسی بن گیا، لوسی اور لوسی کا بچہ بن گیا، صحیح سمجھے؟ یہ جلسوں ملسوں میں لے جا کر کے، غیبتوں میں لے جا کر کے ہمارا وقت، ہر سال جو پڑھاتا ہوں پتہ چلتا کہ پچھلے سال غلط پڑھایا تھا، ہر سال پڑھاتا ہوں پھر پتہ چلتا پچھلے سال غلط پڑھایا۔ سمجھے میں لوگوں؟ اس لیے بس یہ بھی شکر ہے، اندھوں میں جو ہے نا کانا بھی راجہ ہوتا ہے۔ شکر ہے آپ کی جوتیوں کی وجہ سے تھوڑا سا ترجمہ دیکھ کر کے آتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بس احمد علی لاہوری کے اولاد بنو، اور مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت گنگوئی اور شیخ العربی والعجم حسین مدنی کے اولاد بنو۔ اپنے علاقوں کے اندر جا کر کے مختصر سا ترجمہ اپنے مسجد میں، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے رہا ہے، امامت کرے اور ترجمہ قرآن لوگوں کو پڑھائیں، قرآن لوگوں کو سکھا دے، کسی مدرسے کے اندر پڑھا دے، انشاءاللہ ادھر سے کوئی ساگ لائے گا اور ادھر سے کوئی مرغی لائے گا، ادھر سے کوئی جوڑا کپڑا لائے گا، خدا تعالیٰ آپ کی زندگی اس طریقے پر آپ کی زندگی کو پاس کرے گا، جنت والی آپ کی زندگی ہوگی انشاءاللہ۔ جج کے باپ کو چیف جسٹس کے بھی وہ زندگی نہیں ہوگی جو زندگی آپ کی ہوگی۔ پریشانیاں ہیں ہر انسان کو، لیکن یہ ہے کہ دنیا داروں کی دنیا کو دیکھ کر کے زیادہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے۔ یہ میں کسی زمانے میں یہ دعا پڑھتا تھا، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اے اللہ شہرت دے دے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا، اپنے آنکھوں میں مجھے چھوٹا کر دے، وفی اعین الناس کبیرا، لوگوں کی آنکھوں میں بڑا کر دے۔ تو بڑا اس طریقے پر ہو گیا کہ ذلیل ہو گیا کہ کل آپ کو 11-12 بجے تک ادھر پڑھایا، 12 کے بعد دوڑ کر کے موٹے کے پاس چلا گیا، ادھر ان کا جلسہ ہو گیا، ادھر سے ذلیل ہو کر کے پھر چلا گیا ادھر تیسر میں، اور ادھر سے آ کر کے 2:30 بجے پھر آپ کو سبق پڑھایا، پھر 5 بجے کے بعد جا کر کے ادھر وہ بنوری ٹاؤن والا ان کا جلسہ ہو گیا، اور پھر یہ ہے کہ مغرب کی نماز ہوگی، پھر جا کر کے شاہ فیصل کالونی میں ادھر ہو گیا، اور پھر اسے عشاء کے بعد جا کر کے پھر ایک اور پروگرام۔ ان کو میں نے کہا خدا کا واسطہ ہے میں کیا کروں گا، مجھے صبح کو تو پڑھانا ہے۔ سمجھے؟ اب یہ حال ہوگی۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ میں یہاں سے نکلا، اللہ آپ کا بھلا کریے، کہ یہ شہرت کی لعنتیں ہیں، اور یہ اللہ معرفت کی یہ لعنتیں ہیں کہ آدمی بیٹھ کر کے نہ مطالعہ کر سکے، نہ ساتھیوں کو پڑھا سکے، نہ ان کو مطمئن کر سکے۔ الو کے پٹے رٹی ہوئی ہماری تقریر حال سار وہی کرتے، رٹی ہوئی ہماری تقریر ہوتی۔ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ قرآن اللہ کے غیر کی طرف سے ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو اس کے اندر اختلاف کثیر یہ لوگ پاتے۔ لو انتفاع ثانی بسبب انتفاع اول، تو ٹھیک ہے یہ کہ غیر اللہ کی طرف سے بھی نہیں ہے اور اس میں اختلاف بھی نہیں ہے، لیکن اختلاف کثیر نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ عبد القاہر جرجانی کا قول یہی ہوتا ہے جہاں پر کلام مقید پر نفی داخل ہو جائے، تو اس لیے لوجدوا بھی نفی ہے اور لو کان من عند اللہ وہ بھی نفی ہے۔ لو انتفاع ثانی بسبب انتفاع اول، انتفاع نفی، تو اب مطلب یہ ہوگا کلام منفی کے اندر یہ ہے کہ کثیر کی نفی ہے، باقی اختلاف ہے لیکن اختلاف کثیر نہیں ہے۔ اشکال سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ بھی علامہ انور شاہ کشمیری کی وہی بات ہے کہ قید اور مقید دونوں کی نفی ہے، قید اور مقید دونوں کی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہاں پر نفی ہے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔